أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو بحث کتاب شرائع الاسلام میں چل رہی ہے نماز کے بیان میں، قرات میں، اور اس میں ہم نے گزشتہ درس میں مثلا قرات کے بارے میں پڑھا تھا، اور مثلا اخفاتی، جہری اور دیگر باتیں مثلا جو واجب تھی قرات میں، کیا واجب ہے، کتنا پڑھنا واجب ہے، کتنے سورے واجب ہیں، یہ سب چیزیں اور اخفات اور جہر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. آج ہم اس میں اس قسم کے قرات کی مسنون کے بارے میں گفتگو اور بحث کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا درس اس قسم کی مسنون کے بارے میں ہے، یعنی کیا سنت ہے، مستحب ہے قرات میں، یعنی سوروں میں. وہ ہے کہ مسنون ہے، سنت ہے نماز میں اور قرات میں کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھا جائے ان مقامات پر جہاں سورے آہستہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی زور آسن ہے، آہستہ ہے سورے، اخفات ہے، مگر بسم اللہ کا زور سے پڑھنا مستحب ہے، آواز سے پڑھنا مستحب ہے. اول حمد میں بھی، یعنی حمد کے شروع میں بھی اور سورے کے شروع میں بھی. ٹھیک، ترتیل بھی مستحب ہے کہ سورہ جب آپ پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ ہو، اچھے انداز میں، ٹہر کر سکون سے، جی جو مناسب طریقہ ہے، ٹہر کے سکون سے پڑھیں، اور وقف کرے اس کے مواقع پر، جہاں جہاں وقف ہیں آیات میں وہاں پر رکے. اور اگر نافلہ نماز پڑھ رہا ہے تو الحمد کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھے. آپ نہ پڑھیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نافلہ میں نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ظہر کی نافلہ، صبح کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ، سب کی، یا نماز عشاء آپ سورہ نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، صرف الحمد پڑھ لیں کافی ہے. لیکن اگر آپ سورہ پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، سورہ کا پڑھنا مستحب ہے. اسی طریقے سے ظہر اور عصر میں اور مغرب میں چھوٹے سورے پڑھے، جیسے قدر اور جوہد وغیرہ ہے. عشاء میں مثلا سورہ اعلیٰ اور تاریخ پڑھے، اور جو اس طرح کے چھوٹے سورے ہیں. ٹھیک، صبح میں مدثر اور مزمل اور جو اس طرح کے ہیں. اور پیر اور جمعرات کی صبح کو سورہ حلقہ، سورہ حلقہ، اور مغرب اور عشاء میں کون سی مغرب عشاء میں؟ شب جمعہ میں، یعنی جمعرات کی مغرب اور عشاء میں سورہ جمعہ پڑھے اور اعلیٰ پڑھے. اور جمعے کی صبح کو جی سورہ اعلیٰ یعنی سورہ جمعہ پڑھے، اور قل ہو اللہ احد پڑھے ظہرین میں. ٹھیک، اور منافقین پڑھے ظہرین میں، سورہ منافقون. اب ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو مثلا دو صورتوں کو واجب جانتے ہیں ظہرین میں، لیکن وہ معتمد نہیں ہے. یعنی بعض فقہا نے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان دو سوروں کا پڑھنا، ان دو سوروں کا پڑھنا واجب ہے ظہرین میں، یعنی منافقون مثلا اور قل ہو اللہ. صحیح، یعنی مستحب ہے منافقون اور سورہ الجمعہ المبارکہ، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون. ٹھیک، اور مستحب ہے کہ جو جن کی نوافل ہیں ان میں چھوٹے سورے پڑھے، مثلا ظہر کی نافلہ ہے، عصر کی نافلہ ہے،
انہیں چھوٹے سورج پڑھے نا مستحب ہے، اور ان کو آہستہ پڑھے یعنی اخفاق کے ساتھ پڑھے، اور جو رات کے نافلہ ہیں ان میں لمبے سورج پڑھے اور جہر کے ساتھ پڑھے مستحب ہے۔ اگر وقت تنگ ہے تو تخفیف کر دیں یعنی چھوٹے پڑھے اور وقت تنگ ہے۔ اور مستحب ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون 7 مواقع پر پڑھے، 7 نمازوں میں سورہ قل یا الکافرون کا پڑھنا مستحب ہے۔ اگر اس میں سورہ توحید شروع بھی کر دیا ہے تو بھی جائز ہے کہ کیا ہاں اسے چھوڑ کر سورہ قل یا الکافرون شروع کرے۔ کون کون سے 7 مواقع یہ دیکھیے آپ۔ نماز ظہر کی 2 رکعت جو ہے اول ظہر کی 2 رکعت جو پہلے پڑھتے ہیں اس میں پڑھے، کیا پڑھے؟ سورہ مستحب ہے ہاں قل یا الکافرون پڑھے۔ مغرب کی پہلے 2 رکعتوں میں جو مغرب کی نافلہ ہے 4 ہے نا، مغرب کی نافلہ 4 ہے، تو جو پہلے 2 رکعتیں ہیں اس میں مثلا سورہ قل یا الکافرون پڑھے۔ نماز شب کی جو اول نماز ہے پہلی نماز ہے نماز شب میں جو پہلی رکعت ہے اس میں کیا پڑھے؟ سورہ قل یا الکافرون مستحب ہے۔ نماز صبح کی جو ہاں فجر کی جو ہے اس میں قل یا الکافرون پڑھے۔ نافلہ یعنی نافلہ صبح میں، ٹھیک ہے، اور نماز صبح پڑھے، اور 6 جو رکعت نماز ہیں احرام کی ان میں بھی مستحب ہے کہ قل یا الکافرون پڑھے۔ اور جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں ان میں اول جو 2 رکعتیں ہیں ان میں کیا پڑھے؟ سورہ قل یا الکافرون پڑھے، مستحب ہے۔ ان سب کے جو دوسری رکعت ہوں گی یعنی جن میں سورہ قل یا الکافرون پڑھا ہے، جو ان کی دوسری رکعتیں ہوں گی ان سب میں سورہ توحید پڑھے، ٹھیک۔ اب آئیے والمسنون فی ھذا القسم الجہر بالبسملہ فی موضع الاخفاء، مستحب ہے اس قسم میں یعنی قرات میں کہ بسم اللہ کو جہر کے ساتھ پڑھے ان جگہوں پر بھی یا ان نمازوں میں بھی جہاں پر سورہ اخفاء کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ فی اول الحمد، حمد کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ بھی جہر کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ وہ اول السورہ، اور جو سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے وہ بھی جہر کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے۔ وہ ترتیل القراءۃ، اور قراءت ترتیل کے ساتھ کرے، سکون اطمینان چین کے ساتھ۔ والوقف علی مواضعہ، اور جو اس کے مواضع ہیں وقف کے وہاں پر رکے، جو وقف کے مواضع ہیں وہ ٹھہرے، جہاں ٹھہرنا بتایا گیا وہ ٹھہرے۔ وقراءۃ سورۃ بعد الحمد فی النوافل، اور الحمد کے بعد دوسرے سورے کا پڑھنا مستحب نمازوں میں یعنی نافلہ نمازوں میں، چونکہ ان میں ایک ہی سورہ الحمد کافی ہے پڑھنا، لیکن مستحب ہے کہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ فی النوافل وَأَن يَقْرَأَ فِي الظُّهْرَيْنِ، اور ظہر و عصر کی نماز میں پڑھے، اور مغرب میں کیا؟ بالسور القصار، چھوٹے سورے، کالقدر والجحد، فی العشاء، اور نماز عشاء میں بالاعلیٰ سورہ اعلیٰ اور طارق، والسماء والطارق، وما شاء اللہ، اور جو اس طرح کے سورے ہیں ان جیسے سورے ہیں۔
اور پھر صبح اور صبح میں پڑھے سورہ مدثر، سورہ مزمل اور جو اس طرح کے سورے ہیں. وفی غدات الاثنین والخمسین والخمیس، وفی غدات الاثنین والخمیس، اور پیر اور جمعرات کی صبح میں سورہ حل تھا، اور مغرب اور عشاء میں کس کی؟ جمعرات کی، یعنی شب جمعہ. جو مغرب اور عشاء ہے جمعرات کی، ان میں سورہ جمعہ المبارکہ پڑھے اور سورہ حل پڑھے، اور جمعے کی صبح کو سورہ جمعہ پڑھے اور قل اللہ احد پڑھے، ٹھیک ہے، اور قل اللہ احد پڑھے، اور ظہرین میں جمعے کی سورہ جمعہ پڑھے اور منافقون. اور بعض فقہاء نے ان کو، ان دونوں سوروں کو واجب جانا ہے، یعنی سورہ منافقون اور جمعہ. اعتماد ان پر نہیں، کوئی یعنی یہ قول زیادہ معتمد نہیں ہے. وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ. وفی نوافل النہار، اور دن کی جو نافلہ نمازیں ہیں ان میں چھوٹے سورے پڑھے اور اخفاء کے ساتھ پڑھے، اور رات کی وفی اللیل وفی نوافل النہار بسور القصار، وفی اللیل اور نوافل لیل میں بالطوال، لمبے سورے پڑھے، کیا ہے مستحب. وَهِيَ جَهْرُ بِهَا، اور انہیں جہر کے ساتھ پڑھے. جو نافلہ ہیں، جو مستحب نمازیں پڑھ رہا ہے رات میں، ان میں جو سورے پڑھے نوافل میں، رات نماز شب میں لمبے سورے پڑھے اور جہر کے ساتھ پڑھے. اور وَمَا ضِيقِ الْوَقْتِ، اگر وقت تنگ ہے يُخَفِّفْ، تو تخفیف کر لے، چھوٹے سورے پڑھ لے. اگر وقت تنگ ہے تو چھوٹے سورے پڑھے، یہ مستحب ہے، ٹھیک. وَأَن يَقْرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعِ، اور پڑھے، مستحب ہے کہ پڑھے سورہ مبارک ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 7 جگہوں کا. وَلَوْ بَدَأَ فِيهَا، اگرچہ شروع بھی کر دیا ہو ان 7 مواضع جگہوں پر، کیا سورہ توحید، سورہ توحید بھی اگر شروع کر دیا ہو تو بھی جائز ہے کہ سورہ توحید کو روک کر سورہ قل یا الکافرون پڑھے. ورنہ عام طور سے کیا ہے کہ سورہ توحید اگر شروع کر دیا ہے تو دوسرا سورہ نہیں بدل سکتے اس سے. اور یہ اس طرح بھی ہے، یعنی ولو بدا فی سورہ توحید جازا، کہنے کہ سورہ توحید بھی پڑھے تو وہ بھی جائز ہے، صحیح ہے. یعنی اگر ان کی رکعت اولیٰ میں توحید پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے. وَيُقْرَأْ فِي أُولَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، اور نماز جو شب ہے اس کی 2 پہلی رکعتوں میں اولت صلاۃ اللیل، نماز شب کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ 30 مرہ قل هو اللہ احد، 30 مرتبہ قل اللہ مستحب ہے. 30 مرتبہ ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے. ہر رکعت میں سورہ توحید پڑھیں گے 30 مرتبہ. وفی المواقع بطوال السور، اور باقی میں جو ہے لمبے سورے پڑھیں گے نماز شب، یعنی مستحب ہے. وَيُسْمِعُ الْإِمَامَ مَنْ خَلَفَهُ الْقِرَاءَ، ابھی 7 مواضع جو وہ ہیں جو ہم نے خلاصے میں بیان کیے ہیں، ہم ان کو خلاصے میں کہ کہاں کہاں وہ 7 جگہیں ہیں خلاصے میں اس کو ہم بیان کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے دہرانے کے ساتھ. کہاں کہاں جہاں پر سورہ مبارکہ قل یا الکافرون پڑھنا مستحب ہے. وَيُسْمِعُ الْإِمَامَ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْعُلُوَّ، کہہ رہے ہیں کہ امام کے لیے اتنی آواز میں ہو
کہ سن سکے وہ شخص جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ امام کی قرات کو سن سکے. اگر قرات زیادہ بلند آواز سے نہیں ہے، اگر قرات بلند آواز سے نہیں ہے تو امام کے لیے کہ اتنی آواز ہو کہ جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کی آواز کو، قرات کو سن سکیں. وَكَذَا شَهَادَتَيْنِ اسْتِحْبَابًا، اور اسی طریقے سے مستحب ہے شہادتین بھی کہ وہ جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ پڑھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیا ہے؟ آواز کے ساتھ ہوں، جہر کے ساتھ ہوں، مستحب ہے. بھلے وَإِذَا مَرَّ الْمُصَلِّي بِالْآيَةِ رَحْمَةً سَأَلَهَا، اور جب مصلی رحمت کی آیت سے گزرے ہیں، رحمت کی آیت کو پڑھے تو وہاں پر سوال کرے، رحمت کا دعا کرے. وہ آیا نقمہ استعاذہ منہا، یا اگر حکمت والی، عذاب والی آیت کے پاس سے گزر رہا ہے تو وہاں پر کیا کرے؟ عذاب سے بچنے کی دعا کرے. حاشیے میں دیا ہے کہ مثلا قرات کر رہا ہے، اس مسائل پہ پہنچا وَنُنَزِّلُ مِنَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو یہاں پر پہنچا ہے، تو جب یہاں پر پہنچے قال عند قولی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو کہے مثلا اللہم ارحمنی واجعلنی من المؤمنین. وعند قولہ، اور جب یہاں پر پہنچے مثلا یہ پڑھے اللہ خسارہ تو وہ کہے مثلا اللہم لا تجعلنی من الظالمین ولا من الخاسرین. اس طرح کی دعا کرے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.